الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران و خواہران ایمانی، آج بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کی نشست نمبر 344 کا آغاز سورہ مبارکہ المرسلات سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل المجرمين ویل یومئذ للمکذبین۔ سادات کرام، مومنین و مومنات، المہدی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کی نشست نمبر 344 کا آغاز آج سورہ مبارک ہے المرسلات، مرسل بھیجنے والا، مرسل بھیجا گیا یا بھیجی گئی، المرسلات سے ہو رہا ہے، جو ان ہواؤں کے ذکر میں ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہیں۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور آیات اس کی 50 ہیں، رکوع اس کے 2 ہیں۔ میں نے اپنی کتاب تحفہ درویش میں سورہ مرسلات کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فرشتے جو احکام الہی کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں، جیسے کچھ صورتیں جلوس کی شکل میں آئیں، جن میں سورہ مبارکہ الفاتحہ بھی شامل ہے، کچھ جبریل اکیلے لے کر آئے، کچھ ساتھ ایسکورٹ کرتے ہوئے فرشتے آئے۔ یہ سورہ مبارکہ ظاہر ہے کہ اس وقت اس کا نمبر ہے 77، اور جب نازل ہوا تھا تو نمبر تھا 33۔ مرسلات کا معنی لگاتار بھی ہے، کنٹینیوس۔ یہ والمرسلات اس لیے کہلاتی ہے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے ان فرشتوں کی جو لگاتار آتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، یا ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں۔ المرسلات سے مراد ہوائیں بھی ہیں، المرسلات سے مراد فرشتے بھی ہیں۔ دشمن سے لڑائی ہو تو جو بندہ سورہ مرسلات کی تلاوت کرے گا وہ کامیاب اور پیروز ہوگا۔ کسی کو سانس کی تکلیف ہو، اسی سے کووڈ 19 کے لیے بھی ہم
استفادہ کر سکتے ہیں. سانس کی تکلیف کووڈ-19 میں ہوتی ہے، تو اس کے لیے یا دل بہت دھڑکتا ہو، دھڑکا لگا رہتا ہو، تو جو بندہ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ ہے مرسلات پڑھ لے گا 24 گھنٹے میں، سانس کی تکلیف سے، دل کے دھڑکے سے، اضطراب خاطر سے محفوظ و مصون رہے گا. حضور نے فرمایا جھگڑے کے وقت یہ دعا پڑھو تو جھگڑے میں کامیابی ہوگی. یہ نہیں مطلب کہ جھگڑا کرتے ہی جاؤ، جھگڑے سے تو حضور منع فرماتے تھے. حضور ایک شخص کا ساتھ دے رہے تھے، دوسرا اسے گالیاں دے رہا تھا، حضور پیچھے کھڑے تھے. جیسے ہی اس نے گالیاں شروع کی، حضور بھی ہٹ گئے. جو شخص عشاء کے بعد پڑھے گا اسے ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے. جو لکھ کر پیاس کے پانی میں گھول کر پیے گا اسے شکم کی امراض نہیں لگیں گی. معدہ ام الامراض ہے، معدہ سے جو مرضیں لگتی ہیں. زعفران و گلاب سے لکھ کے اپنے پاس رکھے، بہت زیادہ جو سونے کا مرض ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. جیسے بعض لوگ ہمارے اتنا سوتے ہیں کہ لگتا ہے سونے کے لیے پیدا ہوئے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں الا لینامون، نعوذ باللہ من ذالک. آج ہی ایک افغانی کمیونٹی کے ایک صاحب نے کال کی. انہوں نے بتایا کہ کچھ ان کے 2 پیارے بھاگ گئے ہیں گھر سے. تو نسخہ سن لیجیے، اگر کوئی بندہ سورہ مبارکہ والمرسلات کو لکھ کر پتھر کے نیچے دبا دے تو بھاگا ہوا یا بھاگی ہوئی، لڑکا یا لڑکی، عورت یا مرد، چور یا ڈاکو واپس آ جائے گا، اپنا یا پرایا. اسی کو استعمال کر سکتے ہیں ان کے لیے جو جیلوں میں. آئیے سورہ مبارکہ المرسلات کی تفسیر کو شروع کرتے ہیں. آپ حضرات و خواتین کا میں بے حد شکر گزار ہوں. کل ذرا مجھے کہیں باہر جانا پڑ گیا تھا، تو کل ہم نے ریکارڈنگ لگا لی تھی. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کم باہر جایا جائے. ایمرجنسی میں کل جانا پڑا، بغیر ایمرجنسی کے بالکل نہیں جاتا ہوں، معافی بھی چاہتا ہوں. اور ماشاءاللہ جو آپ ذوق و شوق دکھا رہے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ جلد از جلد اسے ختم کروں، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے آگے جو 11 درس رہ گئے ہیں ٹوٹل آج کے بعد، یہ 11 درس میں پڑھا لوں. پھر انشاءاللہ میں شروع کر دوں گا سخاوت القرآن کو ڈیلی، اور سخاوت الفرقان کو. میں آج آپ حضرات و خواتین سے گزارش بھی کروں گا، قبل اس کے کہ میں درس شروع کروں آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کچھ مومنین مومنات کے لیے فاتحہ خوانی کی، جن میں ایک ہیں احسن امتیاز ابن چودھری امتیاز حسین. ان کے لیے فاتحہ کی درخواست ہے. رفیہ شاہ بنت سید عبد الحق، ٹورنٹو سے ان کا تعلق تھا. ہمارے تنویر شاہ صاحب، ہمارے شاہد شاہ صاحب، سادات کرام کی یہ والدہ ہے، ماجدہ ہیں. ان کا انتقال ہوا ہے 26ویں روزے کو. ان کے ایک فرزند نے آج مجھے کال کی تھی، شاہ صاحب نے،
اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا بھی دے، اللہ انہیں سلامت بھی رکھے۔ تو حضرات و خواتین، میں آپ سے درخواست گزار ہوں، قبل اس کے کہ میں درس شروع کروں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ رفیہ شاہ بنت سید عبدالحق کے لیے دعا فرمائیں مغفرت کی، اور فاتحہ پڑھے۔ چودھری حسن امتیاز ابن چودھری امتیاز حسین، مولانا سفیر حسین علوی ابن ملک احمد خان، آغا سید سجاد علی شاہ جعفری ابن میر بادشاہ، اور ہمارے جو دروس قرآن کے باقاعدہ کانگریگنٹس ہیں، میرے مرحومین کے لیے محمد ذوالفقار حسین کے مرحومین کے لیے ملک فیملی امیر محمد خان اور ان کی فیملی کے مرحومین، آغا مختار، آغا اصغر نقوی، آغا خاور علی خاوری کے مرحومین مرحومات کے لیے، حاجی چودھری محمد رضا گجر، حاجی محمد نذیر چٹھا کے مرحومین مرحومات کے لیے، ان سب حضار محترم جو ہمارے درس جو دیکھ سن رہے ہیں، اگرچہ بہت کم ہے، مجھے افسوس سے بھی کہنا پڑ رہا ہے، افسوس ہے ہماری قوم کے اوپر، اتنی محنت سے میں درس دے رہا ہوں مگر بہت کم لوگ ہیں جو درس پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہدایت فرمائے، قرآن سے تو بھاگتی ہے ہماری قوم۔ کووڈ-19 بھی ان کو قرآن کا خادم پوری قوم کو نہیں بنا سکا، اللہ ہی ہدایت فرمائے، یہی کہہ سکتا ہوں۔ ان سب حضرات و خواتین کے مرحومین مرحومات کے لیے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار، جتنے مومنین مومنات اس وقت ناظرین و ناظرات درس دیکھ رہے ہیں، اس فاتح و اخلاص کا ثواب ہم سب کے مرحومین مرحومات کو اور رفیہ شاہ بنت عبدالحق سید عبدالحق کی روح کو، چودھری احسن امتیاز ابن چودھری امتیاز حسین کی روح کو، اور اسی طریقے سے جن کے میں نے دیگر کے نام لیے ہیں ان سب کے مرحومین مرحومات کو ایصال فرما، ان کی قبر و برزخ کو آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مرحومین کے نام اس درس میں لیے جائیں تو پلیز آپ میسج کر دیں واٹس ایپ پہ یا ریگولر پہ، میں شامل کر لوں گا۔ کل انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے، کل 30واں پارہ ہم شروع کر رہے ہیں، 11 درس اور رہ گئے ہیں، ان 11 درسوں میں شامل ہو جائیے۔ اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے اور مجھے اور آپ کو خدام القرآن میں شمار فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں تفسیر اور ترجمہ شروع کروں سورہ المرسلات کا، میں آپ سے دستبستہ گزارش بھی کروں گا کہ آپ المہدی ٹی وی کے ساتھ تعاون کیجئے۔ ہمیں اس رمضان المبارک میں بھی بے حد کم ڈونیشن ملا ہے، اس طرح ہم قرضے اٹھا کے کیسے ٹی وی چلائیں گے؟ بہرحال ملا ہے، آپ کی مہربانی، آپ نے دیا ہے، خمس بھی آیا ہے، تھوڑا آیا ہے، ذرا مہربانی کیجئے۔ آپ حضرات و خواتین خدام القرآن بنیے، غلام اہل بیت بنیے۔ اس پروجیکٹ کے لیے، المہدی فاؤنڈیشن کے لیے تو آپ کم از کم 15-20 ہزار ڈالر تو ہر مہینے دینا چاہیے۔ ابھی تو 1500 2000 بھی نہیں بنا ہے ایوریج مہینے کی، تاکہ ہم پھر بہت سارے کام کچھ چلائیں، اور چل رہے ہیں بہت سارے کام جنہوں نے تعاون کیا ہے، میں ان کا شکر گزار بھی ہوں۔
جنہوں نے خمس دیا ہے ان کا میں شکر گزار ہوں، جو نہیں دے رہے ان کو اللہ دینے کی توفیق دے، جو درس پڑھ رہے ہیں اللہ انہیں اجر دے، جزا دے، جو نہیں پڑھ رہے اللہ ان کو پڑھنے کی توفیق دے۔ آپ 30ویں پارے سے کل سے شامل ہو جائیے، آج اشتہار بھی آ جائے گا، سب کو بھیج دیا جائے گا۔ منت سماجت بھی کر رہا ہوں کہ پلیز قرآن پڑھیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ کی بڑی نیکی ہوگی۔ یہ 44 ہے آغا، نہیں یہ 44 ہے، غلط نہ لکھے نا، دیکھا کریں پلیز، پچھلا چیک کر لیا کرنا، یہ 44 ہے۔ تو آگے کتنے رہ گئے؟ 65 کل ہونے، 21 رہ گئے کہ 11 رہ گئے؟ 21 رہ گئے۔ 21 درس اور ہیں، 21 درس اور ہیں چھوٹے چھوٹے، انشاءاللہ وہ آپ حضرات خواتین کی خدمت میں بھیج دیے جائیں گے۔ ذرا مہربانی کریں، آپ شامل ہوں کل سے۔ آئیے درس نمبر 344 کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو درمیانی راستے سے چلے، یا عرف، والعرف قاضٍ، ہم نے پڑھا تھا فقہ میں، اجتہادی کتب میں عرف قاضی ہوتا ہے۔ عرف جو معروف ہو، معروف یہی ہے خیر الامور اوسطها، نہ بندہ بہت تیز چلے گر جائے گا، تھک جائے گا، ہانپنے کانپنے لگ جائے گا، نہ بہت آہستہ چلے لوگوں کے پاؤں تلے روندا جائے گا وغیرہ۔ خیر الامور اوسطها۔ والمرسلات، وہ ہوائیں بہت تیز نہیں ہوتی ابتدا میں، بہت دھیمی نہیں، درمیانی، دھیمی بھی بعض نے لکھا ہے۔ اور وہی فالعاصفات عصفا، پھر وہی آندھیوں کی صورت میں بن جاتی ہیں۔ عاصفہ پہلے بھی لفظ گزر چکا ہے، سخت تیز۔ والناشرات نشرا، اور پھر وہ بادلوں کو پھیلا دیتی ہے۔ نشر، نشر و اشاعت جو آپ کہتے ہیں، نشور، قیامت کا دن یوم نشور ہے، پھیل جائیں گے لوگ۔ فالفارقات فرقا، پھر وہ ہوائیں ان بادلوں کو پھیلا دیتی، فرق سے ہے، فرق، جیسے فرقے پھیلا دیتے ہیں کمیونٹی کو۔ فالملقیات ذکرا، قسم ہے ان کی کہ جو ذکر کرتے ہیں، وہ فرشتے جو وحی کے حامل ہیں ذکر کرتے ہیں۔ عذراً اور نذرا، وہی اس لیے لاتے ہیں عذراً تاکہ وہ حجت تمام کریں کہ کوئی عذر باقی نہ رہے، نذرا ڈرانے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، بے شک تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، وہ لواقع، وہ وعدہ پورا ہوگا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، کس دن؟ جس دن ستارے بجھ جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان، فرج، پھٹ جانا، آپ کہتے ہیں نا فرج امام اجل، اجل فرجہ، یعنی ان کے آنے، وہ جو ظلمت پھٹ جائے گی اس کو جلدی کر۔ فرجت، پھٹ جائے گی، پھیل جائیں گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور اس دن جس دن پہاڑ نصفت، نصف کہتے ہیں وہ روئی کے کاٹن کے جو بال ہوتے ہیں اس کی طرح اڑنے والے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جو پیغمبر ہیں وہ ایک معین وقت پر
جمع کیے جائیں گے. اقتت لأی یوم اجلت، یہ کس دن کے لیے تاخیر کی گئی اجل اجلت؟ لیوم الفصل، یہ اس دن کے لیے جس دن فیصلہ ہوگا. وما ادراک ما یوم الفصل، آپ کو کیا معلوم کہ فیصلے والا دن کیا ہے؟ جب بہت اہمیت مقصود ہو تو تاکید لفظی کے ساتھ یا وما ادراکا یا ما ادراکا کے ساتھ لفظ ریپیٹ ہوتا ہے. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک یوم دین کے بارے میں کہا. ویل یومئذ للمکذبین، یہ جملہ ریپیٹ ہوتا رہے گا چند دفعہ. ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن ان کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں. ان کے لیے وادی ہوگی، بربادی ہوگی، ایک ویلی ہوگی نیچے تہوں میں جہاں وہ ڈال دیے جائیں گے. ویل یومئذ للمکذبین الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پہلے والوں کو؟ ایک کوشچن ہے، استفہام انکاری ہے. ہمیں معلوم ہے، یقین ہے کہ ہم نے کیا ہے، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، اور پھر ہم جو آخرین ہیں بعد والے ان کو بھی ہم چلتا کریں گے ان کے پیچھے پیچھے. کذالک نفعل بالمجرمین، ہم یوں ہی مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں. پہلا گروہ بھیجا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح تباہ و برباد کر دیا. ویل یومئذ للمکذبین، وہی جملہ ریپیٹ ہو رہا ہے. الم نخلقکم، یہ دیکھیے قاف اور کاف، جب یہ دو نقطوں والی قاف اور دوسری کاف اکٹھے آ جائے اور دوسری کاف پر شد ہو تو پہلی جو قاف ہے وہ پڑھی نہیں جاتی. الم نخلقکم من ماء مہین، یوں پڑھا جائے گا. کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا پست پانی سے؟ احانت، مہین، پستی والا وہ پانی، وہ جو مادہ منویہ ہے وہ واقعاً پست ہے. فجعلناہ فی قرار مکین، اور ہم نے قرار دیا اسے، اس پانی کو، فی قرار مکین، ایک معین قرار ٹھہرنے کے لیے شکم مادر میں. الی قدر معلوم، ایک وقت معینہ تک، 9 ماہ 10 ماہ. فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم نے ایک مدت، ٹائم لمٹ معین کی. ہم تو لمٹ معین کرنے والے ہیں، جیسے کچھ لوگوں کے لیے 6 مہینے بھی ہوئی. ویل یومئذ للمکذبین الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو کفات نہیں بنایا؟ کفات یا کفتا کہتے ہیں وہ پلڑے، یہ حفاظت میں رکھنے والے کیسز نہیں بنایا. ویل یومئذ للمکذبین الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو کفات، وہی کفت یعنی ترازو کی طرح پلڑے حصے نہیں بنایا جو سمیٹ لے سامان کو. احیاء و امواتا، قبرستان مردوں کو سمیٹے ہوئے ہیں، شہر، گاؤں، جنگل، ڈیرے وڈیرے انسانوں کو، زندوں کو سمیٹے ہوئے ہیں. وجعلنا فیہا رواسی شامع خاتم و اسقیناکم ماء فراتا. وجعلنا فیہا رواسی، اور ہم نے بنایا ان میں، یعنی اس زمین میں، ہم نے زمین میں بنایا، کیا بنایا؟ رواسیہ، پہاڑ اونچے اونچے، شامخات اونچے. کہتے ہیں نا فلاں صاحب کا مقام شامخ یہ ہے، یعنی بالا مقام یہ ہے. یا اللہ ان کو مقام شامخ عطا فرما، یعنی بالا اونچا. وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے پلایا تمہیں
میٹھا پانی. فرات کہتے ہیں میٹھے پانی کو. یہ جو دجلہ کے ساتھ بہنے والی نہر ہے اس کو شاطئ الفرات اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا پانی میٹھا تھا. جہاں خیمے لگائے تھے ابو الفضل عباس علیہ السلام نے اہل بیت عصمت و طہارت کے. فرات کا ذکر سورہ مبارکہ البقرہ میں بھی آیا ہے، جہاں طالوت کے لشکر کے لیے بھی فرات ہی سے پانی پینے کا تذکرہ موجود ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں اشماعیل پیغمبر بھی اسی زمانے میں تھے اور لشکر طالوت نکلا تھا قتل جالوت کے لیے. وجعلنا فیہا رواسیّ شامخات واسقیناکم ماء فرات. ماء پانی، فرات میٹھا. ویل یومئذ للمکذبین انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون. انطلقوا چلو، الی ما کنتم بہ تکذبون کدھر چلو؟ چلو ادھر، ما کنتم اس طرف، ما کنتم بہ تکذبون جو تم جھٹلایا کرتے. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون. یہ طلاق کو طلاق اسی لیے کہتے ہیں کہ بیوی چل پڑتی ہے، گھر سے نکل پڑتی ہے، آزاد ہو جاتی. طلاق کا معنی ہوتا ہے آزادی، طلاقت لسان، زبان کی آزادی. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب. چل پڑو الی ظل، اس سائے کی طرف. یہاں مراد دھواں ہے، دھوئیں کا سایہ. ذی ثلاث شعب جو 3 طرف سے آ رہا ہے، اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے دھواں دھار ہے. شعب شعبہ کی جمع. ثلاث 3، ذی صاحب، 3 حصے والے، 3 شعبوں والے سائے کی طرف چل پڑو. لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، نہ تو وہ ٹھنڈک ہے نہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. وہ جو دھواں ہوگا، دھوئیں کے سائے ہوں گے، بادلوں کی طرح نہیں ہے کہ ٹھنڈے ہوں. نہ تو وہ ذلیل ہے نہ ٹھنڈک، نہ یغنی من اللہب، وہ جو سورہ اللہب میں پڑھایا آپ، تبت یدا ابی لہب وتب. ابی لہب، ابو لہب کہتے تھے وہ آگ والا، آگ کا بھی باپ. لا ذلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر. انہا ترمی، وہ جو ذی ثلاث شعب ہیں وہ ترمی، وہ مارتے ہوں گے، بشرر انگارے، کالقصر محلوں کی طرح. محل جیسے بڑا ہوتا ہے اتنے اتنے بڑے بڑے انگارے مارتے ہوں گے. اللہ اکبر. انگارے برس رہے ہوں گے. بیسیکلی باب لازم ہے، یہ متعدی ہوا ہے شرر کے ساتھ. انہا ترمی، وہ جو ثلاث شعب ہیں وہ ترمی برستے ہوں گے بشرر انگاروں کے ساتھ. کالقصر، جیسے ایک محل پورا بڑا آ کے لگ گیا ہو. کیسے لگتے ہوں گے؟ کانہو
جمالات صفر، ایسے لگتے ہوں جیسے اونٹنیاں ہیں، ناقائیں ہیں جو پیلی ہیں، صفرا پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں، وہ جو گائے تھی کاؤ وہ یلو تھی، یہ جیسے اونٹنیاں ہوں یلو، کیونکہ انگارے آگ یلو ہوتی ہے ریڈ ہونے سے پہلے۔ ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم لا ینطقون، سبحان اللہ۔ یہ دراصل مناظر آخرت یہ ہے، مناظر آخرت کی جو مجالس اب آئندہ آئیں گی، ایک ایک سورت پوری پڑھنی چاہیے، یہ سب وہی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے، یہ وہ دن ہوگا، لا ینطقون، صم بکم عمی ہو جائیں گے، گونگے، بولیں گے نہیں۔ نطق نہیں کریں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، ان کو اتنی بھی اجازت نہ دی جائے گی کہ اپالوجیٹک ہو جائے، اپالوجی کر لیں، پلیز ایکسیپٹ مائی اپالوجی، استغفر اللہ کہنے کی مہلت نہیں ہوگی۔ میرے بھائی بہنوں، اس دنیا میں جب آپ کو مہلت ہے تو استفادہ کر لو، وقت ضائع نہ کرو فضولیات میں۔ قرآن واقعاً مدد کرتا ہے انسان کی، ہم قرآن سے دور بھاگے جا رہے ہیں۔ قرآن کے دروس گھر گھر میں ہونے چاہیے، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ مجھے آج احساس ہوا کہ بہت سارے بھائی بہنوں نے دوران رمضان المبارک مجھے کالز کی، جیسے یہ سبت شاہ نے 26 رمضان کو کال کی اپنی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے فاتحہ کی، اور آج میں نے ان کا میسیج سنا۔ ہمارے بھائی بہنوں کو چاہیے تھا کہ وہ کچھ مہربانی کرتے، کچھ میرے ساتھ ہاتھ بٹاتے۔ قبر میں وہ چیزیں نہیں پوچھی جانی جن کے پیچھے ہمارے بھائی بہن پڑے ہوئے ہیں۔ جتنی خدمت یہ ایک دوسرے کی کر رہے ہیں، اس کو پہنچانے جا رہا ہوں، اس کی بلائیں لے رہا ہوں، اس کو فلاں کر رہا ہوں، اس کو فلاں کر رہا ہوں، اس بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ نماز پڑھ لے یا قرآن پڑھ لے۔ یہ بندوں نے نہیں بچانا، خالق نے بچانا ہے۔ تھوڑا سا اللہ کو ٹائم دیجئے، اللہ کو وقت دیجئے۔ ڈبے میں بند ہونے سے پہلے، قبر میں بند ہونے سے پہلے، جب کسی نے نہیں آنا، دروازے بند ہو جاتے ہیں قبرستانوں کے 3 بجے، 3 PM سے لے کر 9 AM تک، تو وہاں کوئی پرندہ بھی نہیں گھس سکتا۔ اپنے ساتھ کچھ لے کے جائیے۔ افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے بھائی بہنوں میں رغبت نہیں ہے قرآن کی۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، آپ دیکھ لیں، یہ ایک میرے شاگرد ہیں، بہت بڑے علامہ بھی تھے بیچارے، حافظ بھی تھے، مولانا بھی تھے، سکھۃ الاسلام تھے، حجت الاسلام تھے، وزیری، حرمت علی وزیری، اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آئے، مجھ سے کہنے لگے استاد میں یہاں آ گیا ہوں، میری مدد فرمائیں، یہاں تو لوگ بڑی مدد کریں گے۔ میں نے کہا تھا اس وقت، آج بھی وہ موجود زندہ بیٹھے ہیں، کال کر کے پوچھ لیں، بے شک آپ فلوریڈا میں ہیں شاید، یا ہیوسٹن میں ہیں۔ میں نے کہا کہ شیخ ضائع میشی، ضائع ہو جاؤ گے، ضائع ہو گئے۔ یہاں نہ کارخانے میں طوطی کی آواز کوئی نہیں سنتا، امریکہ میں کوئی قرآن سے رغبت نہیں، بہت کم، یعنی سمجھیے گا میں سب کو نعوذ باللہ رگڑ رہا ہوں، مگر یہاں نہ ہونے کے برابر ہے، دین کی ترویج نہ ہونے کے برابر، علماء کا احترام نہ ہونے کے برابر،
شریعت کی پاسداری نہ ہونے کے برابر. جو شریعت سمجھ کے ہم پاسداری کر رہے ہیں، امام زمانہ جب آئیں گے اس وقت سمجھ آئے گی کہ یہ تو شریعت ہی نہیں تھی، شریعت کوئی نہیں سمجھی جا رہی. اس دن ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اس دن فلا یؤذن لهم، اس دن اجازت نہیں دی جائے گی. فیعتذرون، کہ اس دن معذرت کریں. معذرت کا دروازہ اس دن بند ہو جائے گا. جب تک معذرت کا دروازہ کھلا ہے تو اس وقت تک معذرت کر لیجیے. ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین. آواز قدرت آئے گی، یہ فیصلے کا دن ہے. دیکھیے، فصل دیوار کو بھی کہتے ہیں، فصل چیپٹر کو، سیکشن کو بھی کہتے ہیں، سیکشن کو بھی فصل کہتے ہیں. فصیل اس دیوار کو کہتے ہیں جو بڑی دیوار ہوتی ہے، شہر کے اراؤنڈ ہوا کرتی تھی، اور اس کا ایک صدر دروازہ ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے 4 دروازے ہوتے تھے، اس کو کہتے ہیں فصیل. فیصلہ اسی کو کہتے ہیں، ڈیسیژن اسی سے ہے، فاصلہ بھی اسی سے ہے، ڈسٹینس. اسی وہ یہی ورڈ یہی ہے. انشاءاللہ جو سخاوت القرآن شروع ہوگا اس میں تھوڑا تھوڑا ابھی جو پینڈنگ پڑا ہے، اور سخاوت الفرقان میں 100% زندگی ہے تو بیان کریں گے. کچھ مہربانی کریں آپ حضرات و خواتین، لوگوں کو ذرا رغبت دلائیں. مجھے شکایتیں مل رہی ہیں، بیویاں شکایتیں کر رہی ہیں کہ ہمارے صاحب بہادر سارا دن ٹی وی دیکھتے ہیں، کووڈ-19 کی وجہ سے باہر تو جاتے نہیں ہیں، یا پھر گالیاں دیتے ہیں. بھائیوں کی شکایتیں مل رہی ہیں کہ بیگمات یا تو ڈرامے دیکھتی ہیں یا پھر برا بھلا کہتی ہیں. نعوذ باللہ. خدا را یہ چیزیں چھوڑیے، ترک کیجیے. کووڈ-19 کے خطرات اڑلا رہے ہیں، اور آپ کے علم ہے رائٹس جو شروع ہو گئے ہیں امریکہ میں، اللہ کی پناہ کرفیو لگ رہے ہیں. اس سے عبرت حاصل کیجیے، قرآن کی کچھ خدمت کیجیے، سپارہ پڑھ لیجیے. ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن. جنس اور فصل بھی اسی کو کہتے ہیں، جنس اور فصل. فصل آگے سیکشن کر دیتی ہے، حیوان ناطقون. جنس فصل دوسروں سے جدا کر دیتی. جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں بھی جمع کر دیا اور پہلوں کو بھی. آج کے دن آواز آئے گی، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اگر کوئی کرتب ہے تو کر کے دکھاؤ. آواز قدرت آئے گی، یا فرشتے کہیں گے. کوئی داؤ کرنا ہے تو لگاؤ، کوئی بس چلتا ہے تو چلاؤ، کوئی ترکیب سوچ دی ہے تو کرو، کوئی پروٹیکشن کا ذریعہ ہے تو نکالو. ویل یومئذ للمکذبین ان المتقین فی ظلال وعیون، تحقیق متقی ہوں گے سایوں میں اور چشموں میں. یہ جن کا تعلق پاکستان سے، اگر آپ کلر کہار گئے ہوں تو کلر کہار میں اتنے خوبصورت چشمے ہیں، ہمارے وطن سے تقریباً کوئی 100 کلومیٹر اوپر ہے، چکوال کے بالکل قریب. ایسا خوبصورت صحت افزا مقام ہے، حسین و جمیل، کہ جس کی انتہا کو نہیں. یا پھر مری آپ گئے ہوں، مری سے بھی زیادہ خوبصورت یہ کلر کہار، جس میں باقاعدہ یہ سچویشن نظر آتی ہے جو ابھی میں نے عرض کی ہے کہ ان المتقین فی ظلال و عیون، سائے بھی ہوتے ہیں، چشمے بھی بہ رہے ہوتے ہیں. یا کشمیر میں اگر آپ گئے، میں گیا ہوں کشمیر،
سیسا وغیرہ میں کیا خوبصورت چشمے ہوتے ہیں پہاڑیوں سے، یا پھر سونس کیسر میں اگر آپ گئے ہوں، لداخ کی وادیوں میں آپ گئے ہوں، اگر آپ نے خط کنار کا سفر ایران میں کیا ہو، یا اگر آپ البنی جائیں دوسرے راستے میں آپ کو نظر آئیں گے، یا کینیڈا جائیں پینسلوینیا والے 81 سے، تو آپ کو آبشاریں نظر آئیں گی. ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں، ان کی تو کوئی نسبت ہی نہیں، تشبیہ نہیں، کمپیریزن نہیں. قیامت کے دن جو چشمے ہوں گے اور جو سائے ہوں. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور ایسے فواکہ ہوں گے، غیر منصرف ہے اس لیے منصوب ہے. مما یشتہون، جنہیں یہ چاہتے ہوں گے. آپ نے مثلا انار پسند ہے، آپ کو انگور پسند ہے، کھجور پسند ہے، سیب پسند ہے، آپ کو مالٹا پسند ہے، امرود پسند ہے، واٹر میلن پسند ہے، ہنی ڈیو پسند ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہاں سب ہی ہوں گے، سب کے سب. کیلا پسند ہے. کل ایک صاحب پرسوں ہمارے آفس میں نیو جرسی میں ہم گئے تھے، تو ایک صاحب کہنے لگے جی وہ پتہ چلا ہے کہ اویس قرنی والی روایت بالکل غلط ہے. میں نے کہا بھائی جب آپ کو 1,30,000 کے مجمع میں من کن تو مولا کی روایت ہی قوی نظر نہیں آ رہی، تو اویس قرنی بیچارے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ یوں کہہ دیں کہ آپ خود ضعیف ہیں، آپ کا ایمان ہی ضعیف ہے. کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو ہنیئا گوارا باد، بما کنتم تعملون، اس کے عوض جو تم کرتے تھے. روزے رکھتے تھے، آج کھاؤ پیو. نمازیں پڑھتے تھے، آج کھاؤ پیو. تہجد کی نماز پڑھتے تھے، آج کھاؤ پیو. جھوٹ نہیں بولتے تھے، آج کھاؤ پیو. مومن کا دل نہیں دکھایا تھا، آج کھاؤ پیو. غیبتیں نہیں کی تھیں، آج کھاؤ پیو. ڈانس نہیں دیکھے تھے، آج کھاؤ پیو. خوش اخلاق رہے تھے، آج کھاؤ پیو. قرآن پڑھا تھا، آج کھاؤ پیو. مجلس میں گئے تھے، آج کھاؤ پیو. کل کی بات ہے، ایک صاحب کی خدمت میں ہماری حاضری ہوئی، کسی ایمرجنسی میں ہم گئے تھے کہیں کسی کے ہاں. وہ اور ان کے اہل خانہ نے عجب بات ہمیں بتائی کہ ہمارے بہت سارے دوستوں نے کہا شکر ہے خدا کا کرونا وائرس آ گیا، ہمیں مسجد نہیں جانا پڑ رہا، مرکز نہیں جانا پڑ رہا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، شیم آن یو، بس یہی کہہ سکتا ہوں. ایرانی تو ہوتے تو کہتے تف برشما، استغفر اللہ. عرب ہوتے تو لعنک اللہ کہتے. میں تو چھوٹا آدمی ہوں، ڈرپوک ہوں، اپنے بھائی بہنوں سے، اللہ سے بھی ڈرتا ہوں، بھائی بہنوں سے بھی وہ ناراض نہ ہو جائیں. اتنا تو میں ضرور کہوں گا، شیم آن یو. ڈوب کے مر جاؤ چلو بھر پانی میں، کہ تم خوش ہو رہے ہو کہ مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے. یہ اٹھتے ہوئے جنازے بھی تمہیں انسان نہیں بنا پا رہے. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان والوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں. یہ جزا ہے. تم نے قرآن پڑھا، آنکھوں میں سے راتیں گزاری، فجر میں اٹھے، خود پہ کنٹرول کیا، غصہ نہیں کیا، لوگوں کے لیے ریومرز نہیں پھیلائیں. آئیے ہماری جنت حاضر ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ویل یومئذ للمکذبین. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ فائدہ اٹھاؤ، قلیلا تھوڑی دیر کے لیے. جھوٹو، جھٹلانے والو، انکم مجرمون، تم مجرم ہو.
چند دن کھا پی لو، یہ نہ سمجھو کہ آج تم عیش کر رہے ہو. مکذبین، جھٹلانے والوں، کلو، کھا لو، وتمتعوا، فائدہ اٹھا لو، قلیلاً، تھوڑی عمر تمہاری رہ گئی ہے. آپ ایمان سے بتائیں، میں آلموسٹ 60 کا ہو گیا ہوں. ایوریج وائز دیکھا جائے، بہت کوئی معجزہ ہو جائے، میریکل ہو جائے، زمین و آسمان کے قلابے مل جائیں، تو میں 90 سال زندہ رہ لوں گا. 30 اور 60 گزار چکا ہوں، 30 کی خاطر ان 60 کو بھی برباد کر دوں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں، 30 تک پہنچنے کہاں دیتا ہے ملک الموت. ہمارے ہندوستانیوں پاکستانیوں کے لیے تو بیچاروں کے لیے وہ 70-80 کے بعد، بس 70 کے بعد ہی سٹینڈ بائی میں کھڑا ہو جاتا ہے. بہت تیر مار لیں تو 90 چلے جائیں گے، 95 چلے جائیں گے، چلو 100 چلے جائیں. میں تو کہتا ہوں آپ کو اللہ 1000 سال عمر دے. وہ ایک شعر تھا کہ ہر سال کے ہوں 1000 سال. میں نے کہا کہیے جائیے، ہونا تو کچھ نہیں، ہونا تو وہی ہے جو ہونا ہے. کون 1000 سال زندہ رہا ہے آج کل کے دور میں؟ خاص طور پہ وہ پرانے زمانے تھے، 2500 سال بھی زندہ رہتے تھے تو کہتے تھے ابھی تو کل ہی تو آئے ہیں. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. سبحان اللہ. یہ کن کی مٹی خراب ہوگی؟ مکذبین کون ہے؟ یہ دیکھیں جتنے بھی مکذبین آئے ہیں نا، مکذبین کے بعد خطاب آتا ہے. دیکھ لیجئے، ورق پلٹ لیجئے. پہلا جو ویل یومئذ للمکذبین آیا، اس کے بعد آیا الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین. پھر جو ویل یومئذ للمکذبین آیا دوسرا، اس میں الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. تیسرا جو ویل یومئذ للمکذبین آیا، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا. چوتھا جو آیا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون. پانچواں جو آیا ھذا یوم لا ینطقون. چھٹا جو آیا ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین. ساتویں کے بعد کہا ان المتقین فی ظلال و عیون. 6 کے بعد تنبیہ کی، تنقیص کی، ان بروں کی، کرٹیسائز کیا. 7ویں کے بعد تعریف کی ان المتقین. 8ویں کے بعد پھر کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. اور اب جو نواں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. جب ان سے کہا جاتا تھا جھٹلانے والوں کو رکوع کرو، لا يرکعون، یہ رکوع نہیں کرتے تھے. پتہ چلا جو رکوع نہیں کرتا وہ مکذب ہے، وہ جہنمی ہے، وہ سقر میں جائے گا. ویل ہے اس کے لیے، ویل یومئذ للمکذبین. اور جب کہا جاتا تھا انہیں ارکعوا، کرو رکوع، لا یرکعون. دیکھیے سجدے ہے واجب 4 اور سنت بھی ہے، مگر رکوع واجب ہے ہی کوئی نہیں. ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے ان کے لیے جو مکذب ہے. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون. اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جب دھر لیے گئے، جب سنٹینس ہو گئی، سزا مل گئی، جیل چلے گئے، رحم کی اپیل مسترد ہو گئی، تو اب کیا رہ گیا؟ فبأی حدیث، اس کے بعد کون سی بات پر؟ بعدہ، اس کے بعد، یؤمنون، یہ ایمان لائیں گے. اتنا ہم نے کہا ایمان لاؤ ایمان لاؤ، نہیں لائے. اب کیا ایمان لائیں گے؟ وہ
کہا تھا شاعر نے کہ عمر اپنی تو کٹی عشق بتا میں مومن، اب آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں، سمجھائیں۔ خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن پڑھائے۔ مجھے آج قرآن کے سامنے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، مجھے نیو یارک میں قرآن کا درس دیتے ہوئے 20 سال ہو گئے، امریکہ میں 30 سال پلس ہونے والے ہیں، آج تک میرے پاس ایک ایسا بندہ نہیں آیا جس نے کہا ہو میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، مولانا مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ تو کیا فائدہ ہوا 30 سال کے پڑھانے کا، 30 سال کی اپنی تکلیفیں اٹھانے کا، رات رات جاگنے کا، ہزاروں میل گاڑیاں چلانے کا، سیاہ بال سفید کرنے کا، کیا فائدہ ہوا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج 344ویں درس میں اپنے فیلئر کا اعلان کرتا ہوں کہ میں 30 سال میں امریکہ میں فیل ہوا ہوں۔ جو ہر کلاس میں فرسٹ آتا رہا وہ قرآن کی کلاس میں، دین کی کلاس میں امریکہ میں فیل ہو گیا، رعایتی پاس بھی نہیں ہوا۔ اللہ مجھے پاس کر دے اور میرے بھائی بہنوں کو اللہ ابھی بھی یہ ہوش دے دے کہ وہ قرآن پڑھیں۔ میری بہنوں قرآن پڑھو، فون پہ پڑھ لو، بھائیوں میرے فون پہ پڑھ لو، اب تو کووڈ-19 ہے، شروع کرو۔ شروع نہیں کرتے، کہتے ضرور ہیں، کرتے نہیں ہیں، دنیا ان کو شروع نہیں کرنے دیتی۔ نہیں پڑھا ہوا تو بھی شروع کرو، غلط پڑھتے ہو تو بھی شروع کرو، ایک دفعہ ٹھیک کر لو اپنا قرآن۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا کریم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے عزت و جلال کا، میرے مرحومین، ہم سب کے مرحومین، ناظرین و ناظرات کے مرحومین، رفیہ شاہ بنت سید عبدالحق جو سبت شاہد اور تنویر کی والدہ ماجدہ ہیں، اس کا ثواب ان کو، احسن امتیاز ابن امتیاز حسین آف نیو جرسی کو، ملک سفیر حسین علوی ابن ملک احمد خان، آغا سجاد حسین شاہ جعفری ابن میر بادشاہ، اور اس درس کے معاونین، المہدی فاؤنڈیشن کے معاونین، ڈونرز، المہدی سینٹر کے معاونین، القرآن سینٹر کے، حسینیہ مسجد رضا خانہ زہرا کے، المہدی ٹی وی، المہدی سیمینری کے، بیت المہدی کے خدمت گزاران، المہدی فاؤنڈیشن پاکستان کے خدمت گزاران کے مرحومین مرحومات کو ایصال فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، ہمیں توفیق اطاعت و بندگی عطا فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہمیں خدام القرآن میں شمار فرما۔ یا اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، کووڈ-19 کا خاتمہ فرما، کرونا وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما، بیماروں کو شفایا فرما۔ خاص طور پہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، میرے کزن بھی لگتے ہیں، بھائی بھی ہیں میرے، حاجی ملک صابر حسین، بڑے ہی مقدس حاجی ہیں، یہ مانچسٹر میں رہتے ہیں، دعا کرے اللہ ان کو شفا دے۔ اور ہمارے بھائی صاحبان ہیں، افتخار حسین شاہ کاظمی، امتیاز حسین شاہ کاظمی، سجاد حسین شاہ کاظمی، ان کے بڑے بھائی ذوالفقار حسین شاہ کاظمی اتفاق سے کل فوت ہو گئے۔ آج میں نماز وحشت قبر کی بھی آپ تمام حضرات و خواتین سے درخواست کروں گا۔ منظور شاہ صاحب کے یہ فرزند ہیں، ابن سید منظور حسین شاہ، بڑا عرصہ سید منظور حسین شاہ نے اور میں نے اکٹھا گزارا، میں نماز پڑھاتا تھا، وہ قبلہ شاہ صاحب نماز پڑھتے تھے، بڑے نوازی تھے، نیک تھے، قرآن پڑھتے تھے بہت، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ درس ان کو بھی میں بخشتا ہوں، آپ سب کے مرحومین مرحومات کو بھی بخشتا ہوں۔
सब नियत कर लीजिए अब सब के मरहुमीन की, मरहुमात की, जो बाद में भी देखे उनके मरहुमीन मरहुमात की। एक फातिहा हम दोबारा पढ़ेंगे, कल इंशाअल्लाह 7 बजे फिर हाज़िरी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बच्ची है, मेरे भतीजे की बेटी है, ज़ीशान बाकिर की, उसे कैंसर हो गया है, छोटी मासूम बच्ची है। दुआ फरमाएं मलिक साबिर हुसैन को, इस बच्ची को और दीगर मंजूरीन को, और आप में से जो भी अलील है सबको अल्लाह शिफा दे। 5 मरतबा अम्मा युजीबुल मुस्तरा की तिलावत करके आपसे इजाज़त चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, 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 या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ि मरज़ानल मुअमिनीन ला सियमल मंजूरीन। हमारी बहन है इरम काज़मी, ये आमिर काज़मी की ज़ौजा और हमारे बरखुरदार अली गौहर काज़मी की वालदा माइदा, इनकी वालदा और इनकी बहन दोनों अलील हैं। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के तुफ़ैल में, शिकस्त पहलू बीबी फ़ातिमा के तुफ़ैल में इन दोनों सैदानियों को शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। आप दुआ कराना चाहें कल के लिए या फातिहा पढ़ाना चाहें, प्लीज़ आज मैसेज कर दें ऑन दी एग्जैक्ट टाइम, मेहरबानी फरमा के ऑर्डर न दें, इसलिए कि दौरान दर्स मैं मैसेज नहीं देखूँगा, फिर वो मेरी तवज्जो इधर उधर हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़ ओ नासिर।